کوئٹہ کہانی کی 20ویں قسط کے ساتھ ڈاکٹر عرفان احمد بیگ کا سلام قبول کیجیے۔ اس قسط کا عنوان میرا شہر کوئٹہ میرے لڑکپن کے حوالے سے ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو 63-64 میں مطلب جو عمر تھی وہ 2 فگر میں 11 12 13 14 اس طرح پہنچ چکی تھی۔ اب 61 62 63 64 65 کی بات ہے۔ ہلکا ہلکا یاد پڑتا ہے کہ کوئٹہ میں ریلوے کالونی ایک عجیب ماحول تھا کہ جوائنٹ روڈ پہ جب آپ سریاب چوک بدکانی بابا چوک سے مڑتے ہیں تو سیدھے ہاتھ کی طرف جس کو چھوٹی لانڈی کہتے ہیں کہ کمرے کے مکانات ہیں، اور لیفٹ سائڈ پر گارڈ کالونی ہے جس میں ایک بنگلے ہیں چھوٹے چھوٹے سے، سرونٹ کوارٹر ہیں ان کے ساتھ۔ تھوڑا سا آگے نکلتے ہیں تو پھر آگے ایک نالا سا آتا ہے، وہ نالا ادھر سے بھی جاتا ہے لیکن وہ نالا ملتا ہے اور پھر وہ نالا مغرب کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر وہ 2 کمرے کے مکانات ایسے شروع ہو جاتے ہیں جو لکڑی کے سلیپروں کے بنے، جو ریلوے لائن کے درمیان ڈالے جاتے تھے۔ یہ غالباً 1935 کے زلزلے کے بعد بنائے گئے۔ اس کے بعد تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو کچھ ایسے مکان بھی ملتے ہیں جو ٹین کے یعنی جستی چادروں کے بنائے ہوئے، جیسے 1935 کے زلزلے کے بعد ٹین ٹاؤن بنایا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد ہم جب نکلتے ہیں تو پھر وہ ڈبل کمرے کے مکانات اور وہ ذرا پختہ مکانات ہیں، اور ان کا سلسلہ آگے گیا، اسے بابو محلہ کہتے ہیں۔ پھر ایک ریلوے جونیئر انسٹیٹیوٹ آتا ہے، فٹ بال گراؤنڈ آتا ہے، پھر ریلوے پرائمری اسکول ہے، اس کے ساتھ ہی سینٹرل ہائی اسکول ہے۔ اس وقت تو یہ ایک چھوٹی سی سڑک اور تھوڑی سی آبادی تھی، لیکن بہت ہی عجیب و غریب۔ طبقاتی اعتبار سے یہاں 3 طبقے ریلوے کے ملازمین کے تھے، جبکہ بڑا اعلیٰ طبقہ جو تھا وہ لیٹن روڈ کے اوپر، یعنی ریلوے کے اب بھی کالون روڈ، اور اس کے اوپر ریلوے کے بڑے بڑے آفیسرز کے مکان ہیں۔ یہاں پر جو مکانات تھے ریلوے کے، جس میں گارڈ کالونی ہے، یہ درجہ اول کے بعد 2 اس میں آتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے پھر 2 کمروں کے مکانات اس میں درجہ سوم کے، کلرک اور فٹر اور مستری وغیرہ اس طرح، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مطلب اس طرف جو ہے وہ درجہ اول 4 کے مکان ہیں، جس کا میں نے کہا وہ جو ہے لانڈی جیسے کہتے تھے، 1 کمرے کا مکان۔ یہاں پر پاکستان کی تقسیم کے بعد زیادہ تر وہ لوگ تھے جو ہندوستان کے مختلف شہروں سے آئے ہوئے تھے۔ ایک بڑی ملی جلی ثقافت تھی اس میں، وہ اردو اسپیکنگ لوگ بھی تھے، اور پھر وہ مشرقی پنجاب کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے، پھر ضلع ہزارے کے، پھر مقامی بلوچ پٹھان، اور ویسے بھی کوئی 1 آدھ ہزارے کے بھی، ہزارہ قبیلے کے بھی لوگ۔ اور ایک بڑی عجیب سی صورتحال تھی اس میں، شیعہ سنی دوسرے فرقوں کے لوگ تھے، مجلسیں ہوتی تھیں محرموں کے دوران، مختلف لوگ جو ہیں وہ قوالیاں ہوتی تھیں۔ ریلوے سے منسلک مغرب کی طرف جو ہے بابا رحیم شاہ کا مزار تھا، سمندر شاہ بابا کا مزار تھا، سمندر شاہ بابا پر عرس ہوتا تھا، ڈھول ڈھمکے ہوتے تھے۔ اس کے بعد اس کے اندر وہ ایک گائے بچھڑا یعنی بھینسا ذبح کیا جاتا تھا، اور پھر اس کا ایک لنگر چلتا تھا، پھر کبھی کبھار وہ حلوے کی دیگیں پکتی تھی۔ ادھر یہاں جنگلے والی ایک مسجد ریلوے کی ہوتی تھی، رحیم شاہ بابا کے ساتھ جو ریلوے کی عیدگاہ ہے، یہاں مدرسہ ہے، اب بھی مدرسہ ہے، اس میں قاری صاحب ہوتے تھے۔ بڑا ایک ملی جلی سی، وہ لوگ ہر ایک اپنی اپنی ہوتا تھا۔ اسی کے دوران ہمیں جب شعور آیا تو پتہ چلا یہاں پر کچھ لوگ جو ہیں کمیونسٹ مزاج کے ہیں، کہیے کہ ترقی پسند ہیں، کچھ ایسے وہ تھے جس میں جماعت اسلامی کے اور اس کی مجلسیں ہوتی تھیں، کچھ ایسے لوگ تھے جو پیر ویر ان کو ماننے والے، ان کے اپنے وہ ہوتے تھے۔ ریلوے کی یونین بڑی زبردست تھی، اور مرزا ابراہیم اس کے مرکزی صدر تھے، اور اکثر و بیشتر بعض دفعہ نعرے بازی وغیرہ بھی ہوتی تھی۔ اب یہ پرامن ماحول چل رہا تھا کہ تقریباً
اب شہر میں یہ تھا کہ جو سینما تھے جس میں راحت سینما تھا، عصمت سینما تھا، غازی سینما اس وقت نیا نیا بنا تھا، امداد سینما بھی نیا نیا بنا تھا، پیراڈائز سینما تھا، ڈیلائٹ سینما تھا، ریگل سینما تھا. ریگل اور امداد سینما میں انگریزی فلمیں لگا کرتی تھیں، جبکہ باقی سینموں میں جو اردو فلمیں لگا کرتی تھیں. ٹانگوں کے اوپر ان کی اناؤنسمنٹ ہوتی تھی اور عموماً انہی فلموں کے گانے وہ کیے جاتے تھے، بجائے جاتے تھے. تو انڈیا کی بھی اس زمانے فلمیں آیا کرتی تھیں. غالباً 1964 تک آخری وہ فلمیں آتی رہیں، اس کے بعد شاید پابندی لگ گئی. اور جہاں تک شہر کا تعلق ہے تو ریلوے کالونی کے پاس جینٹ روڈ کے ساتھ ہی نالا گزرتا تھا، ہلکا سا گدلا پانی ہوتا تھا، لوگ اس پانی سے وضو کیا کرتے تھے. ایسی صورتحال یہ مالی باغ پر یہ جو بیکانگی روڈ ہے اس کے ساتھ پانی کا نالا بہتا تھا، اس میں بھی لوگ وضو کرتے تھے. کاریزیں تھیں جس کا شفاف پانی تھا اور ایک بڑی رومانٹک سی فضا تھی. اسی دوران ہمیں پتہ چلا کہ بی ٹی الیکشن ہو رہے ہیں. ہمیں نہیں معلوم تھا کہ بعد میں پتہ چلا کہ بی ٹی کا مطلب بیسک ڈیموکریسی، جماعت بنیادی جمہوریت تھی. صدر ایوب خان کا نظام تھا، صدارتی نظام تھا، اور جس کے لیے جو 1962 میں جو آئین بنایا گیا تھا، جس پر جو ہے حبیب جالب کی نظم، مشہور نظم ہے ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا. بہرحال مجھے اچھی طرح یاد ہے والد صاحب کی عادت تھی وہ ڈان یا پاکستان ٹائم اخبار پڑھتے تھے، اور والدہ بھی چونکہ پڑھی لکھی تھی تو کبھی کبھار ان سے موضوعات پر یہ بات ہوتی تھی، اور ہمیں یہ پتہ چلا کہ ایک طرف فاطمہ جناح ہے اور دوسری طرف ایوب خان ہے. لیکن وہ گہما گہمی ہم سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ ہمارے ریلوے کالونی میں جو 2 بی ڈی ممبر جیت کر سامنے آئے، ایک مقبول عام اسٹور والے جو سابق گڈس کلر تھے وہ تھے، اور دوسرے جو تھے وہ حاجی شیر محمد رئیسانی تھے. وہ دونوں آزاد حیثیت سے لڑے تھے شاید، اور اس کے بعد انہوں نے ظاہر ہے ایوب خان کو ووٹ دیا ہوگا. حاجی شیر محمد کا بھائی میرا دوست تھا کریم چھوٹا، ہم اکٹھے پڑھتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے ان کو وہ ٹھیکیدار بن گئے، اور جو گھریلو اور عام حالات تنازعات ہوتے تھے وہ بھی وہ حل کرتے تھے، بی ڈی ممبر کہلاتے تھے. پھر آگے چل کر اس کی بات بھی ہوگی. اس وقت میرا مسئلہ جو ہے وہ لڑک پن کی وہ فیلنگز ہیں. ہاں ٹانگے ہوا کرتے تھے، ٹانگے سٹینڈ ہوا کرتے تھے، اور ان کے پانی پلانے کے لیے جو جینٹ روڈ کے شروع میں ایک ٹانگا سٹینڈ اور اس کے ساتھ ہی وہ پانی پلانے کی وہ جگہ تھی. گھوڑوں کے بارے میں پہلے شاید کہہ چکا ہوں کہ مستنگ جو نام ہے یہ ماستانگ سے لیا گیا ہے، جہاں پر آزاد گھوڑے چھوڑ دیے جاتے ہیں، پرورش پاتے ہیں. وہ مست گھوڑے کو شاید انگریزی میں مستنگ کہا جاتا ہے. اور ہمارے پچھواڑے میں جب ہم بروی روڈ سے آگے نکل جاتے ہیں تو جو گولی مار چوک سبزہ روڈ کے قریب آتا ہے، اس کے بارے میں انگریزوں کا یہ تھا کہ یہ جو گھوڑے بوڑھے ہو جاتے تھے، بیمار ہو جاتے تھے، لنگڑے یا معذور ہو جاتے تھے، ان کو وہاں پر گولی مار دی جاتی تھی. یہیں ایک مرگھٹ بھی تھا جس میں ہندو اپنے مردے جلائے جاتے تھے. ندی ہے اس کے پاس، لورا ندی، وہ گدلے پانی کی ندی ہے. ہلکا سا گدلا پانی ہوتا تھا، لیکن خروٹ آباد تک اور اس سے آگے تک لوگ اس سے پانی پیتے تھے. اس کے کناروں پر چھوٹے چھوٹے چشمے ابلا کرتے تھے. اور پھر جو مزارات تھے اس میں پیر چکا بابا جان محمد روڈ کے اوپر، اور پہلوان بابا اپنا جان روڈ کے اور اسپنی روڈ کے کونے پر. یہاں پر پانی اتنا نزدیک تھا کہ پانی کے چشمے ابلتے رہتے تھے، اور کنی ترخا میں مکان بنانا تقریباً ناممکن تھا. تو اسی دوران جو لوگوں کی تفریح ہوتی تھی، مزدور آتے تھے جو ریلوے کے وہ تھا 3 شفٹیں لگا کرتی تھیں. کوئلے کے انجن چلتے تھے تو وہ 8 سے 4 دن میں، 4 سے 12 اور 12 سے صبح 8. اس میں سائرن بجتے، مزدور آتے ریلوے کے، اور تھکے ہارے ان کا اپنا ایک مزاج ہوتا. شروع میں جب ہم بچے تھے، غالباً 61 کی 62 کی بات ہے، تو اس وقت ہم دیکھتے تھے کہ ریلوے کے جو گارڈ کالونی کے کوئی مکانات، بنگلہ نما مکانات تھے،
ان کے چھتوں پر ایریل لگے ہوتے تو 2 بانسوں کے درمیان ایک پٹی سی باندھ دی جاتی تھی شاید تار وغیرہ کی، اور گھر میں بڑے بڑے سائز کے ریڈیو ہوتے تھے جس میں ایک سب سا بلب بھی جلتا تھا، وہ بجلی سے چلتے تھے۔ اس کے بعد ٹرانزسٹر آ گئے۔ یہ ٹرانزسٹر ایک نئی چیز تھی، لوگ اس کو ہاتھ میں لے کے چلتے تھے، 1 بینڈ کے 3 بینڈ کے گانے سنتے، باتیں ہوتی، اور لوگ جو ریلوے کالونی کے 1 کمرے کے مکان تھے اس کے سامنے چھوٹے چھوٹے تھڑے بنا دیے جاتے تھے، اس میں کسی ایک کے پاس ریڈیو ہوتا، اب وہ خبریں بھی سنتے۔ یہاں سے اب شعور میں ذرا اضافہ ہو رہا تھا، پتہ لگنے لگا کہ اب مہنگائی بڑھ رہی ہے، اور اسی دوران جو ہے وہ جو الیکشن ہوئے فاطمہ جناح کے، اور ہار گئیں، اور اس کے بعد کوئٹہ میں کوئی غالباً کوئی اس کا ہمیں پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، لیکن یہ ہے کہ 1965 کی جنگ ایک ایسی جنگ تھی جس نے ہمیں اچھی طرح یاد ہے، اور وہ جوش و خروش بھی یاد ہے، وہ لوگوں کا آگے بڑھنا بھی یاد ہے، اور یہ ایک ایسی وہ تھی کہ اس زمانے میں جو ہم یہاں تک ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ بڑے شاعروں میں قتیل شفائی اور فیض احمد فراز اور حفیظ جالندری اور بہت سے ایسے لوگ جن کے بعد میں نوجوانی میں ان کے پھر 70 کی دہائی میں ہمیں موقع ملا کہ ہم ان کے ساتھ مشاعرے بھی پڑھتے رہے۔ تو یہاں پر جب ہم پہنچے تو کوئٹہ جو ہے، اب کوئٹہ 70,000 80,000 کی آبادی کا شہر تھا، لیکن یہ اب تک بہت ہی اچھا خوبصورت شہر تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس کے اندر جو ہے بے قاعدگیاں آ رہی تھیں۔ بے قاعدگیوں سے مراد یہ کہ ریلوے کالونی میں مکانات کے ساتھ کچی آبادیاں یا کہ ایک آدھ کچے مکان بن رہے تھے، وہ پبلک لیٹرینیں جو صاف ستھری ہوا کرتی تھیں، اس کے اندر جو واٹر ٹینک اوپر ہوتا تھا فلش کے لیے، وہ توڑ کے لوگوں نے بیچنا شروع کر دیا تھا۔ پھر ہمارے سامنے زمین کو کھود کر کے کو جو زلزلے کے دوران وہ یہ اینٹیں وغیرہ ہوتی تھی وہ نکلتے، پھر اس کے بعد وہ کچے زیر زمین نکاسی آب کا جو سسٹم تھا اس کو توڑ کر لوگوں نے بیچنا شروع کر دیا۔ اب لوگوں کی گرفت کم ہو گئی تھی، ورنہ یہ ہوتا تھا سرکاری اس سے ریلوے کا اگر کوئی لوہا، کوئی لکڑی، کوئی چیز کہیں بیچی جاتی، خریدی جاتی تو پتہ چل جاتی تھی، اور خوف ہوتا تھا لوگوں کو، لیکن اب وہ خوف رفتہ رفتہ ختم ہو رہا تھا، اور جو ہے انتظامات میں یا انتظامیہ کی صورت میں ایک جھول پڑتا جا رہا تھا۔ یہ ہمارے وہ لڑکپن کے دن تھے جس میں ہم اب محلے سے باہر دوسرے محلوں میں، شہر بھی خود اکیلے چلے جایا کرتے تھے۔ میزان چوک کے اوپر فروٹ مارکیٹ جو ختم کر دی گئی ہے، بڑی مارکیٹ ہے میزان، اس کے سامنے مٹن مارکیٹ جو ابھی ملبے کا ڈھیر بن گئی ہے، توڑ دیا گیا، اس کو بھی بنایا جا رہا ہے، اور جنا روڈ پر کلات مارکیٹ ہنوز موجود ہے۔ اور یہ جو میزان چوک تھا، اس میں مداری والے کرتب دکھاتے، کچھ کپڑے بیچنے والے آ جاتے، وہ نیلام کرتے، اور کچھ ایک گروہ ایسا بھی تھا جو چالاک عیار لوگوں کا تھا جنہیں 3 پتی کہتے تھے، وہ 3 تاش کے پتوں سے لوگوں کو بیوقوف بنا کے ان سے پیسے بٹور لیتے تھے۔ اور اب ہمارے سامنے جو ہے چیزیں سامنے آنے لگیں، لیکن اب بھی پولیس کا خوف تھا، اور ایک اس میں کردار تھا تبارک، وہ پولیس کا کانسٹیبل تھا، اور 3 سینموں میں لائن، وہ جس طریقے سے ڈنڈا چلا کر کے ٹکٹ لینے، وہ جو 12 آنے کا ٹکٹ ہوتا تھا اس کی لائنیں بنواتا تھا، تو دیکھیں، لیکن 1.5 روپے والے ٹکٹ کے لیے جو لوگ کھڑے ہوتے تھے وہ پڑھے لکھے ہوتے تھے، اور خود لائن میں کھڑے رہتے تھے، کوئی اس میں گڑبڑ نہیں ہوتی تھی۔ لیکن یہ ہے کہ ٹکٹ سینما کے بلیک ہونے لگے تھے، اور بلیک ٹکٹ خریدے جاتے تھے۔ ہم چھوٹے تھے، جمعرات کو اکثر زنانہ شو ہوتا تھا، اور ہم کھڑے ہوتے تھے کسی باجی کے انتظار میں، کسی خالہ کے انتظار میں کہ اس کے ساتھ بچے بن کے چلے جائیں، تو وہ 12 آنے کا ٹکٹ 6 آنے کا ہوتا تھا، اور اس طرح ہم وہ فلم دیکھ لیتے تھے۔ یہ سہانے دن کم رہے، کیونکہ لڑکپن کی عمر، اس کے دن ہمیشہ ہر آدمی کے کم ہوتے ہیں،
اجازت دیجیے، اگلی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔